اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں، جی ہاں، شان رسالت پیارے آقا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور صرف بھارت ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ایسا قانون بنایا جائے۔ اب ان گستاخوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کون کر رہا ہے، آپ خود دیکھیں۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ایک جانی مانی شخصیت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جنہیں ملک پاکستان یا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان بھی دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا بڑے نرم رویہ رکھنے والے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہندو بھائی بھی جاتے ہیں، اب وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں گستاخوں کے خلاف۔ انہوں نے کیا کہا، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسری خاص بات یہ کہ اور کون کون میدان میں آ گیا ہے ان گستاخوں کے خلاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کل سے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچارے ہمارے سدھیر چودھری ہے، اور بھی بیچارے جو گودی میڈیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے تلملائے ہوئے ہیں۔ بھئی ابھی اگر انٹرنیشنل لیول پر لوگ جاگے ہیں، کیونکہ ہم بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز۔ آپ دیکھیں بابری مسجد کا فیصلہ آیا، مسلمان نے خاموشی کے ساتھ ایک پتھر نہیں چلایا، برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ نے دکانوں مکانوں کو آگ لگائی، آتنکیوں نے باقاعدہ موب لنچنگ کیا، دھرم، نام، ٹوپی، داڑھی دیکھ کر مارا، سب کچھ کیا، مسلمانوں نے سب برداشت کیا۔ لیکن پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین دنیا کا کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہماری اولاد آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہمارا مال، ہمارا کاروبار آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب جب عالم اسلام تھوڑا سا کود گیا میدان میں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ گودی میڈیا بڑی تلولائی بھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گودی میڈیا پھر نفرتوں کا ماحول اس میں بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور گودی میڈیا کے آتنکی اینکروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہندو بھائیوں کو یہ بول کر ورغلانا چاہتے ہیں، اکسانا چاہتے ہیں، اور دنگے فساد پر لانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہاں 56-57 ملک ایک ہو گئے ہیں، لیکن ہم 100 کروڑ بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اس انداز سے یہ لگتا ہے کہ یہ شیطان پھر ان کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، ابھی جو عرب ملک اٹھے ہیں یا مسلمان اٹھا ہے، وہ دنگے نہیں کر رہا ہے، وہ فساد نہیں کر رہا ہے، وہ پتھر نہیں پھینک رہا ہے، وہ گولیاں نہیں چلا رہا ہے، وہ آپ کے جائز طریقے سے آپ کی حکومت، ہماری حکومت جو پہلے سے بدماشوں کو شے دیتی ہوئی آئی ہے، جو پہلے اگر ان پر کارروائی کر لیتی تھی تو شاید ان شیطانوں کی ہمت اتنی نہ بڑھتی کہ نبی تک پہنچ جائے۔ انہوں نے صوفیوں کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا۔ ابھی ایک شیطان ہے بی جے پی کا، اس نے خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الہند، امیر الہند،
ہندوستان کے سرتاج خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کیا تو اب انہوں نے صوفی سنتوں کو نہیں چھوڑا اور اب یہ نبی تک پہنچ گئے ہیں. اب جب نبی کی بات آئی تو دنیا کا ہر مسلمان کالا ہو, گورا ہو, نکٹا ہو, چپٹا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, امریکی ہو, کوئی بھی ہو, دنیا کا کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا اب اگر بی جے پی اور کیندر سرکار ان شیطانوں کو پہلے سے کنٹرول کر لیتی تو ملک کا نقصان نہیں ہوتا. اور ابھی جو ہو رہا ہے یہ ہمارے پیارے ملک بھارت کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں بی جے پی کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے. مودی جی کا جو لوگ سمجھ رہے ہیں بی جے پی جھک گئی, مودی جی جھک گئے, ان کا کوئی نقصان نہیں, یہ تو اس میں بھی گیم کر رہے ہیں. جی ہاں, گیم کیا ہو رہا ہے, صرف ہمارے بھارت کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے وہ بھارتی, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, بودھ, کرسچن جو بھی باہر ملکوں میں روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہیں, میں 4 سال سے کہتے آ رہا تھا کہ ان کی نوکریوں پر آج آ سکتی ہے. ان ان بھکتوں کو, ان گوبر بھکتوں کو, ان ظالموں کو, ان موب لنچنگ کرنے والے آتنکیوں کو روکو, ورنہ باہر جو ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف آئے گی. آخر آ گئی تکلیف, باہر ملکوں میں ہمارے ہندوستانیوں کو, بھارتیوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, ہمارے بھارت کے سامان اور پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اور ابھی بھی جو مودی جی نے, یہ بھاجپا نے گیم کی ہے, وہ کیا گیم کی, گیم یہ کی کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے آقا ہے, بھاجپا کے جو بڑے بڑے فائننسر ہے, جی ہاں اڈانی, امبانی اور بھی جتنے ہوں گے, ان کا سب کا اربوں روپیہ لگا ہوا ہے گلف کنٹریز میں, کویت میں, قطر میں, دبئی میں, سعودی میں. تو اپنے آقاؤں کے کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس لیے تھوڑا سا بی جے پی نے کہہ دی کہ ہم نے ان کو نکال دیا ہے. یہ گیم ہے. اب لوگ, میں مودی جی سے کہہ رہا ہوں کہ مودی جی یہ باہر ملکوں میں ہمارے یہاں جیسے اندھبھکت اور گوبر بھکت وہ نہیں ہے. آج 4 دن ہو گئے ان کا آندولن شروع ہے ہمارے خلاف, ہمارے پروڈکٹس کے خلاف. مودی جی پلیز آپ ان شیطانوں کو کڑی سزا دو اور جیل کی سلاخوں میں ٹھونسو, کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, ہمارے پیارے ملک بھارت کا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے بھارتیوں کا نقصان ہو رہا ہے. آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. یمنی پارلیمنٹ کی عرب اور اسلامی ملکوں سے بین الاقوامی سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر دباؤ بنانے کی اپیل آئی ہے اور اب معاملہ اقوام متحدہ UNO تک پہنچ گیا ہے. اب یہ اوپر جب عرب لیگ نے بھی آندولن کر دیا, احتجاج کیا, تب ہمارے کہ گودی چینل بڑے تل ملا رہے. ارے بھائی انہوں نے کوئی پتھر نہیں پھینکے, کچھ نہیں کرے, انہوں نے جائز طریقے سے بائیکاٹ کیے, جو جمہوری طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں. ہم تمہارا تو ایسا ہے کہ اگر ہم جمہوری طریقے سے بھی احتجاج کریں تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے, بڑا تم کو مرچی لگ جاتی ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یعنی تم چاہ رہے تھے کہ یہ چرچا ہی نہ ہو کہ تم کیا شیطانی کر رہے ہو, تم یہاں پر کیا آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہو, کیسے تم الپ سنکھیانک اور مائنورٹیز پر ظلم کر رہے ہو. جب تھوڑا سا, حالانکہ الپ سنکھیانک کی موب لنچنگ, ظلم, ساری چیزیں سب کچھ برداشت ہو گئی, لیکن تم نے چھیڑ دیا, پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی, تو یاد رکھو کہ یہ چیز برداشت کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. اب عرب لیگ نے بھی احتجاج کر دیا. فلسطین کی جو مزاحمتی تنظیم ہے جس نے اسرائیل جیسے سپر پاور کو مزے چکھایا ہے, حماس, وہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ گستاخوں کو کٹہرے میں لاؤ جلدی سے. اور اب تک تقریباً 15 اسلامک کنٹریز آندولن کر چکے ہیں ہمارے خلاف. جی ہاں, اور میں اب آپ کو بتاؤں کہ 10 جون کو تو باقاعدہ ہمارے پڑوسی ملک جماعت اسلامی پاکستان نے ان گستاخوں کے خلاف ملک گیر پیمانے پر احتجاج کا اعلان 10 جون کو کر دیا ہے. اور سنو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے علاوہ, آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے نرم دل ہے, بڑی شفقتوں سے بات کرتے, بڑے پیار سے بات کرتے, لیکن وہ بھی تمہاری شیطانی سے اتنا تلملا گئے اور اتنا انہیں غصہ آیا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے نرم بولنے والے مولانا نے بھی یہ کہا کہ اب پوری امت کو ایک زبان ہو کر ان گستاخیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ان بھکتوں کو شاید اندازہ نہیں کہ مولانا طارق جمیل کون ہے اور کتنا ان کو دنیا مانتی ہے.
اور ایسے ہی بھارت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ تو سب آپ کے سامنے. لیکن ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب جو داعش تنظیم ہے جس کو ہم آپ سب کٹروادی اور آتنکوادی کہتے ہیں, وہ داعش تنظیم بھی اب ان گستاخوں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور عجیب و غریب انداز میں انہوں نے دھمکیاں دی ہے. میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ جاؤ کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, لیکن دنیا کا سارا مسلمان ایک نبی, ایک اللہ, ایک کعبہ, ایک کلمے کا ماننے والا ہے. دین پر, ایمان پر, رسول پر, ماؤں پر, اگر اسلام پر اگر کوئی گستاخی کرو گے تو کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور مودی جی پھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ ان شیطانوں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسو, ان کو کڑی سزا دو, تاکہ یہ جو ہمارے بھارت کا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا بائیکاٹ ہو رہا ہے, اس بائیکاٹ سے ہمارا ملک بچ جائیں, کیونکہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کا تو مجھے یقین ہے آگے چل کر 24 کے الیکشن میں ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میرا پورا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی نیا آئٹم آ جائے گا. اور ویسے تو ہم لوگ انبھکت ہیں, گوبر بھکت ہیں, ہماری عقل تو بھسٹ ہو گئی ہے. ہم کو آپ نے دھرم کا اینک ایسا پہنا دیا ہے, نفرتیں ایسی پھیلا دی ہے کہ پھر 2024 میں آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا, یہ مجھے پورا یقین ہے. لیکن پلیز مودی جی, پلیز ایک سچا وفادار بھارتی ہونے کے ناطے سارے سچے وفادار امن پسند بھارتیوں کا یہ میسج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پلیز آپ اگر پہلے ہی ان پر کارروائی کرتے تو یہ شیطان اتنے آگے نہ بڑھتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گئی نہیں ہے. ابھی بھی آپ نپور شرما, نوین کمار جندال اور وہ حیدرآباد کا ایک خبیث شیطان جس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں ابھی گستاخی کی, یعنی یہ دیکھیے یہ رک نہیں رہے ہیں, یعنی انہوں نے آپ کو بھی گن نہیں رہے ہیں, آپ کو بھی نہیں گن رہے ہیں, آپ کی بھی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں, آپ کی بھی اہمیت اب ختم ہو گئی ہے. اس لیے اب ملک چلے گا تو سنویدھان اور قانون سے, اس لیے سنویدھان اور قانون کے تحت ان پر کڑی کارروائی کرو تاکہ کوئی شیطان ہمارے ملک میں نفرتیں پھیلانے میں کامیاب نہ ہو اور ہمارے ملک کو رتی برابر بھی نقصان نہ پہنچے. اور مجھے صرف ڈر ہے, اور 4 سال سے یہ بات میں کہتے آ رہا تھا جب موب لنچنگ ان شیطانوں نے شروع کی تھی اور مسلمانوں پر ظلم شریک کیا تھا, تو اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا لگاتار کہ ان کو روکو, کیونکہ یہ خبریں باہر ملکوں تک گئی اور باہر ملکوں کے اسلامی ملکوں کا اگر ضمیر جاگ گیا, ابھی تو انہوں نے انگڑائی لی ہے تو اتنے پریشان تم ہو گئے ہو, اگر ان کا ضمیر جاگ گیا تو ہمارے جو بھارت کے, میں آج یہاں پر الحمدللہ میرے پیارے ملک میں کھا رہا ہوں, کما رہا ہوں, لیکن مودی جی میرے جیسے لاکھوں لوگ جن کو آپ نوکری نہیں دے پائے وہ باہر جا کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں, روزی روٹی کما رہے ہیں. پلیز مودی جی ان کا خیال رکھو. یہاں پر تو انبھکت گوبر بھکت 500 روپے روز میں کام کر لیتے ہیں اور ان کے یہ تو مان جاتے ہیں, ان کو صرف دھرم کا اینک پہنا دیا, بہت اچھے خوش ہیں یہ لوگ. لیکن پلیز آپ باہر کے ہمارے جو بھارتی ہے ان کا خیال رکھو. لاکھوں گھرانے باہر ملکوں میں عزت کے ساتھ روزی روٹی حاصل کر رہے ہیں. آپ ان شیطانوں کو یہاں پر کڑی کارروائی کرو تو ان لوگوں کو وہاں پر بہت زیادہ اطمینان اور سکون مل جائے گا. آپ ان کو وہ جو لاکھوں باہر گئے ان کو آپ یہاں روزی دے نہیں پائے, یہاں والوں کو بھی دے نہیں پائے, بلکہ جن کی روزی روٹیاں چل رہی تھی ان کی بھی آپ نے چھین لیا. کوئی بات نہیں, مگر کم از کم ان شیطانوں پر کنٹرول کرو تاکہ ہمارے ملک کے خلاف جو پوری دنیا میں ہوا چل رہی ہے یہ ہوا ختم ہو جائے اور ہمارا ملک یہی کہلائے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. کیونکہ ان شیطانوں کی حرکتوں نے ہمارے اس پیارے ملک کو بہت بدنام کر دیا ہے, بڑا برباد کر دیا ہے. اور مودی جی خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ جملہ جھوٹا بھی بولتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں, اس لیے آپ منہ کھولیں گے اگر ان کو روکنے کے لیے تو انشاءاللہ ملک بچ جائے گا.